21 رمضان المبارک۔ تاریخ اسلام میں یہ تاریخ بڑی مشہور ہے، وجہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات کی شہادت مولا ہے 21 رمضان المبارک، یہ تاریخ بڑی مشہور ہے۔ تو مجھے لگا کہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے حضرت مولا علی کے فضائل پر کچھ بات ضرور ہے۔ ایک چیز جان لیجیے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی جلیل القدر بزرگ ہیں ہمارے، امام ہیں ہمارے، عظیم مجتہد ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل۔ حدیث کی کتاب جتنی ضخیم، جتنی موٹی، جتنی زیادہ ان کی ہے، کسی اور کی آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل انہیں کے لکھی ہوئی کتاب، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جب حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا اور جب فضائل پر میں نے حدیثیں پڑھنی شروع کی تو جتنی حدیث حضرت مولا علی کی شان میں ہے اتنی حدیث کسی اور کی شان میں نہیں۔ جتنی خوبیاں اللہ کے رسول نے حضرت علی کی بیان کی اپنی زبان سے، یا دیگر صحابہ کرام نے اپنی زبان سے حضرت علی کی خوبیاں بیان کی، چاہے وہ حدیث رسول ہو یا حدیث صحابہ ہو، سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت مولا علی کی شان میں آئی۔ اب اسی سے آپ ان کے رتبے اور مرتبے کا پتہ کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت امام حاکم کے المستدرک، اس کا ترجمہ سنیے، حدیث نمبر ہے 4590۔ ابو سنان الدولی کا بیان ہے کہ جب حضرت علی کو چوٹ لگی، جب آپ کو زخمی کیا گیا، حالت سجدہ میں آپ تھے اور عبد الرحمن بن ملجم المراد نے جب آپ کے سر پر تلوار مارا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ حضرت علی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو ابو سنان الدولی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے ملنے کے لیے اور میں نے حضرت علی کی جو حالت دیکھی، جو کیفیت دیکھی، تو میں نے کہا علی آپ کی جو حالت ہے، اس حالت کو دیکھ کر مجھے تشویش ہو رہی ہے، تشویش ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے، جو حالت ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تشویش ہو رہی ہے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں تمہیں تشویش ہو رہی ہے، مجھے تو یقین ہے کہ اس حالت میں میری موت ہو، مجھے یقین ہے، تمہیں تشویش ہے، مجھے یقین ہے، وہ کیسے؟ میں نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا، اے علی فلانا فلانا جگہ فلانا فلانا مقام پر تمہارے سر پر تلوار سے وار کیا جائے اور فلانے جگہ پر تمہیں چوٹ لگی۔ اب حضرت علی اپنا ہاتھ اٹھا رہے اسی میں اور کہہ رہے کن پٹی کی طرف ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں چوٹ لگی، دیکھو یہیں پر لگی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، دیکھو یہیں پر لگی ہے، یہاں چوٹ لگی۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ خون جب گرے گا تو پوری داڑھی اس سے تر ہو جائے گی، لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ پوچھو لوگوں سے کہ میری داڑھی جو ہے وہ خون سے بھری یا نہیں بھری؟ اور میرے نبی نے جہاں یہ کچھ بتایا تھا وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری امت میں سب سے بڑا بدبخت اور شریر انسان آپ کو شہید کرے گا، وہ ویسا بدبخت ہوگا جیسا کہ یہودیوں میں سے وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ یہودیوں میں اس سے بڑا بدبخت قاتل کوئی نہیں ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے اے علی جو تمہیں شہید ہے۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث پاک کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ قوم سمود نے اس نشانی کو مٹایا، اللہ نے پوری قوم کو غارت اور تباہ کر دیا۔ دنیا میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا، اور قرآن نے اس کے عذاب کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو سنا دی کہ دیکھو صالح کی اونٹنی نشانی تھی اللہ کی، لوگوں نے اسے مٹایا، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اور امت محمدیہ کی نشانی حضرت مولا علی ہے، جس نے علی کو مٹایا اللہ اس کو قیامت تک مٹا دے گا، اس کی جڑیں اللہ کھوکھلی کر دے گا، اللہ اس کے آبرو کو بے آبرو کر دے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔
یہ اہمیت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کے پڑھنے کا یہی اصل مقصد ہے کہ دیکھیں اللہ کی نشانی حضرت علی۔ اور ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے، یعنی حج کر کر جب اللہ کے رسول لوٹ رہے تھے تو حضور نے مکہ اور مدینہ کے درمیان فرمایا تھا اے لوگوں پڑاؤ کرنا، ٹھہرنا، درختوں کے نیچے ٹھہرنا۔ تو ہم 5 بڑے درختوں کے نیچے ٹھہر گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ٹھہر گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہم سب کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں میرا مولا اللہ، میرا مولا، بولیے میرا مولا اللہ، میرا مولا اللہ ہے، میں تم سب کا مولا، آیا میں تم سب کا مولا، میرا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، اور میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کا ولی ہے، علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میرا مولا اللہ ہے۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک دوسری سے افضل ہے، لیکن افضل ہوتے ہوئے بھی یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، بلکہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے ساتھ آ کر کے ملیں گی۔ ان میں سے ایک چیز قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اگرچہ قرآن بڑا ہے لیکن یاد رکھو یہ میری اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ساتھ ہوں۔ جو میری اہل بیت ہے قرآن اس کے رگ رگ میں سمایا ہوا ہوگا، اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن ہے، اس کی سیرت قرآن ہے، اس کا جینا قرآن ہے، اس کا مرنا قرآن ہے۔ اگر کوئی ایسی سیرت والا ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بڑا ہے مگر یہ دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور میں تم سے اس بات کی تاکید کرتا کہ میرا مولا اللہ ہے، میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور یہ علی میری اہل بیت ہے۔ اور قرآن اور اہل بیت کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ یہ دونوں ایسے ساتھی ہیں کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے حضرت مولا علی کی کی، جنہیں اللہ کے رسول نے یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا لیکن دبے لفظ میں ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا کہ بنو امیہ کے ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے، علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا حضرت سعید بن المسیب نام ہے ان کا، جن سے یہ کہا گیا کہ تم گالی کیوں نہیں دیتے ہو، انہوں نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو علی کے بارے میں سنا ہے اس کے بعد میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں علی کو برا کہہ سکوں۔ آپ نے سنا ہے، کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اور جب قرآن میں آیا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کے باہر نکلیے، خدا کی عزت کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ گھر والوں میں علی شامل تھے، مصطفیٰ کے ساتھ گھر والوں میں علی شامل تھے۔ اور تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آقا کریم نے علی سے فرمایا تھا اے علی کیا تیری شان ہے، جو تیری ہے وہ میری نہیں۔ نبی دیکھیں کس سے کہہ رہے، علی سے، ولی سے کہہ رہے، جو تیری ہے وہ میری نہیں، ایک معاملہ ہے۔ اب وہ ایک معاملہ کیا ہے سنیے، کہا جیسا تیرا سسر ویسا میرا سسر، کہا اس معاملے میں یہ تیری شان ہے، تیرا سسر پیغمبر ہے لیکن میرا سسر پیغمبر بولیے کہا اس معاملے میں۔ اور دوسرا دیکھ تو جیسا داماد ہے ویسا میں، جیسا داماد ہے ویسا میں نہیں، یعنی تو داماد پیغمبر ہے اور میں کسی پیغمبر کا داماد نہیں۔ تیری زوجیت میں پیغمبر کی بیٹی آئی ہے، تیری زوجیت میں کوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے کان سے، اپنی آنکھ سے اللہ کے رسول کو حضرت علی کے بارے میں ایسا کہتا ہوا سنا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں انہیں برا کہوں؟ یاد رکھ کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جب تک زندگی ہے علی کا قصیدہ
علی کی تعریفیں بیان کرتا رہوں گا. جس مصطفیٰ نے علی کی تعریف بیان کی ہو میں بھلا کون ہوتا ہوں ان کی تعریف سے دور جانا. اور وہ جنہوں نے کہا تھا کہ تم گالی کیوں نہیں دیتے, تم ان کو برا کیوں نہیں کہتے, انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی اب اس معاملے پر عمل کروں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابرین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے میں نے شان علی میں ایک حدیث پاک کو پڑھی ہے, بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ کی نشانی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی ویسے ہی اللہ کی نشانی حضرت علی. اور یہ میں کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ میں کسی شخص کی تعریف کر رہا ہوں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگ جاتا ہے کیا ایک آدمی کی تعریف کر رہے ہیں تعریف. بھائی حضرت علی کے بارے میں پہلے جانو کہ حضرت علی نے کیا کیا. حضرت علی آج جو تعریف کے لائق ہے اپنے کارناموں سے ہیں. ایسے حضرت علی تعریف کے لائق نہیں ہے, اپنے کارناموں سے. اللہ اکبر کبیرہ. صوفیہ کرام نے جب صحابہ یہ فرماتے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کو جھنڈا نہ دیا, ہر جنگ میں حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا. اس لیے صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کو جو کل حساب اور کتاب والے دن جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد کا, وہ بھی علی کے ہاتھ میں شاید اللہ کا فرمان. ایسے ہی نہیں, کچھ شخصیت تھی تب تو ہر جنگ میں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں, اور ایک جنگ میں نہیں جانا ہے تو حضرت علی رو رہے یا رسول اللہ آپ عورت اور بچہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا, ہم مردانہ ہے یا رسول اللہ, ہم جوان ہے یا رسول اللہ. لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم جس میدان میں چلے جاتے ہیں دشمن کہاں اٹھتا ہے, اور آج آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں عورت اور بچوں کے بیچ میں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا. یہ اور بات ہے کہ موسیٰ کے بعد نبی کا آنا تھا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنی بڑی بات مصطفیٰ نے. مقصد جنگ میں لے جانا نہ لے جانا یہ نہیں تھا, دنیا والوں کو شان علی بتانا تھا کہ علی کیا چیز ہے, یہ جان لو کہ علی کیا چیز ہے. اس آپ حضرت مولا علی کی شان, حضرت علی مرتضیٰ کی خدا کی عزت کے پسند. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف جنگوں کو جیتا ہے. حضرت علی کے بارے میں آپ کو یہ جان لینا چاہیے حضرت عمر کی زندگی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی, حضرت عثمان بن عفان کی زندگی, آپ ان تینوں کی زندگی کو پڑھیے. 35 سالہ جو زندگی ہے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد, یہ 35 سالہ زندگی ان تینوں کی زندگی کو پڑھیے. ان تینوں نے اپنی زندگی میں قرآن پر زبردست کام کیا, زبردست قرآن پر کام کیا, زبردست. لیکن جب حضرت علی کی زندگی آئی, حضرت عمر نے ایک جگہ پر یہ فرما دیا کہ مجھے قرآن کے ماں سوا ابھی کسی حاجت کی ضرورت نہیں, صرف قرآن میرے لیے ابھی کافی ہے, ابھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت علی کا جب دور خلافت آیا تو حضرت علی نے اللہ کے رسول کی سیرت اور اللہ کے رسول کی سنت پر کام کیا, یعنی حدیث مبارکہ پر کام شروع کیا. اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو اس لیے اس وقت تک جمع کیا کیونکہ ضرورت وہاں تک تھی. اب قرآن مکمل ہو گیا تو اب قرآن سمجھو کہ کیسے, جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نہیں ہوگی. حضرت علی نے پوری سیرت جناب محمد رسول اللہ کی دنیا والوں کے سامنے لا کر دیا. اگر سیرت نہ ہوتی تو قرآن کیا آپ سمجھتے. ایسے ہی لوگ حضرت علی کی تعریف نہیں بیان کرتے. حضرت علی کے اندر وہ کوالٹی تھی, وہ خوبی تھی جس خوبی کی وجہ سے لوگ حضرت علی کا قصیدہ پڑھتے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے کہ جتنی حدیثیں, چاہے وہ حدیث نبوی ہو چاہے وہ حدیث صحابہ ہو, جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کی شان میں اپنی حدیثیں نہیں بیان کی. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, خصوصیت کے ساتھ حضرت علی سے جی توڑ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب